جو ہماری آج کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ اس علم دین کے حوالے سے اس کے مقام و مرتبے کی پہچان ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اور اس دنیا کی آبادی کے لیے اور انسان کی جو اصل منزل ہے جنت، آخرت میں جنت سے سرفراز ہونا، اس کے لیے علم دین کی حیثیت کیا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بہت بڑے بڑے علم و تحقیق کے ادارے ہیں اور جن کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور حکومتیں بھی اپنے بڑے وسیع بجٹ ان کے لیے مختص کرتی ہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، وہ آئی ٹی کا علم ہے، یا وہ ایسے فنون ہیں جنہیں ترفیح اور انسان کی خوشی، لذت اور پلیئر کے لیے لوگ ان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ انسان کو خوشی اور مسرت، شادمانی اور فرحت کے ساتھ محظوظ کیا جائے، بہرہ مند کیا جائے۔ لیکن یہ علم جس کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے ادارے وجود میں لائے گئے ہیں اور لوگ ان کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں اور ان میں پڑھنا بڑا فخر سمجھتے ہیں، اس کائنات کا جو خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے اور اس کا الملک الحق سچا بادشاہ ہے اور پوری کائنات پہ اس کا حکم جاری اور نافذ ہے، الا لہ الخلق والامر، وہ اس علم کو جس کے اوپر اس وقت ساری دنیا لگی ہوئی ہے، وہ اس علم کو کیا حیثیت دیتا ہے۔ اور یہ علم جو دین کا علم ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے علم سے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اس کی اس علم کی کیا حیثیت ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس کی طرف، چونکہ یہ آبادی ماشاءاللہ بڑی خوشحال آبادی ہے، بہت بڑے کاروباری اور تعلیم یافتہ حضرات یہاں رہتے ہیں اور اس مجلس میں بھی موجود ہیں، اور ان کا دین سے تعلق بھی ہے اور دین سے کے ساتھ محبت بھی ہے اور دینی اداروں کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ خیر میں برکت اور اضافہ فرمائے۔ لیکن میں اس عظیم شان اجتماع کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الروم کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس دنیا کے ظاہر کا انہیں علم ہے، جو اس دنیا کا ظاہر ہے، جس تک انسان اپنے حواس خمسہ کے ساتھ، یہ جو انسان کی سوجھ بوجھ کے ذرائع ہیں، دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا ہاتھوں کے ساتھ، یہ جو انسان کے مادی حواس ہیں، ان کے ذریعے سے جس علم تک انسان کی رسائی ہوتی ہے، یہ دنیا کی ظاہر کا علم ہے۔ اور پھر وہ معانی اور وہ چیزیں جو ان ظواہر کے پیچھے ہوتی ہیں، اور وہ قواعد اور وہ کلیات اور وہ تبدیلیاں
جو انسان اپنی عقل سے سمجھ کر، یہ حواس کی معلومات انسان ان کو ترتیب دیتا ہے، اور ترتیب دینے کے بعد پھر عقل سے سوچ کر اس سے اگلے مراحل تک پہنچتا ہے. یہ جو انسان کی عقل کی دریافت اور عقل کی جو انسان کی تحصیل ہے، جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت نے اس علم کو علم ظاہر قرار دیا، یہ ظاہر کا علم ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس سے انسان کو جو ادراک حاصل ہوتا ہے اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، ان کے علم کی انتہا صرف ظن اور گمان ہے، اندازہ اور تخمین ہے. وما وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ ظن، یہ گمان، یہ اندازے اور یہ تخمینے حق کے معاملے میں انسان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے. یہ حق کے معاملے میں انسان کی رہنمائی نہیں کرتے. حق کی طرف اگر رہنمائی کرتے ہوں، یہ فلسفے، یہ ٹیکنالوجی کا علم اور یہ منطق کا علم اور یہ انسانی علوم اگر اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوں تو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ فلسفیوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی، سائنٹسٹوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کائنات کا جو سب سے بڑا حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، جب کسی انسان کی اس تک رسائی نہیں ہوتی، وہ اس کو نہیں پہچانتا اور اس تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس نے علمی سفر کیا کیا؟ وہ تو پرلے درجے کی جہالت کے اندر مبتلا ہے. وہ تو ایسی جہالت کے اندر ہے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا. اور اگر ان علمی موشگافیوں کے ساتھ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس میں وہ اللہ رب العزت کے وجود پر اعتراض کرتا ہے، اللہ رب العزت کے افعال کے اوپر حرف گیری کرتا ہے اور اس پہ شکایتیں کرتا ہے، تو پھر تو اس کی جہالت کی کوئی انتہائی نہیں ہے. یہ دنیا کے علوم انسان کو حقیقت سے آشنا نہیں کرتے. سب سے بڑی حقیقت تو اس کائنات کی اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے، وہ ہے الحق. اور جو اس نے کہا، جو اس نے بتایا اور جو اس نے انسان کو سکھایا کہ یہ انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، جس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحیح حدیث ہے. شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سنن ابن ماجہ میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ وہی علم ہے جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر سارے نبیوں پہ اتارا، اور کامل اور اکمل شکل میں اللہ رب العزت نے وہ علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اور دنیا کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں، وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوں، وہ کتنی ہی علمی فتوحات اور علمی ڈگریاں رکھنے والے ہوں، وہ جو علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ نے جن کو سکھایا ان کے ذریعے سے وہ علم نہ سیکھا جائے تو وہ بے علم ہیں. وہ بے علم ہیں، وہ اس علم سے بے بہرا ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم علماء سے سیکھا جاتا ہے، اور علم سیکھنے سے آتا ہے، سوچنے سے علم نہیں آتا، غور و فکر کرنے سے علم نہیں آتا، علم سیکھنے سے آتا ہے. تو وہ لوگ بے علم ہیں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور آپ کا سکھایا ہوا علم نہ سیکھیں. اس لیے اس علم کی قدر و منزلت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں اس علم کی سرپرستی بھی کرنی چاہیے، اس علم کے اوپر خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اس علم کے حاملین کی قدر و منزلت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت جسے خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں،
اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اللہ اسے ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرما دیتے ہیں، اللہ اسے ایمان دے دیتے ہیں اور اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ انسان کا درجہ جانوروں سے اسی وقت بلند ہوتا ہے جب وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ رب العزت کی اس کو معرفت نہیں، اللہ کی بھی معرفت نہیں، اللہ کے دین کی بھی معرفت نہیں، شریعت کا بھی علم نہیں، تو وہ جانور نہیں، جانوروں سے کمتر ہے، جانوروں سے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العزت نے جو حقائق اتارے ہیں اور جو حقائق سکھائے اور بتائے ہیں، ان سے جس نے روشنی حاصل نہیں کی، بصیرت حاصل نہیں کی اور ان سے بہرہ مند ہو کر اپنی زندگی کا رخ نہیں بدلا، اپنی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ نہیں بدلا جس نے، وہ جانوروں جیسا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے جو لوگ غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے غافل، اپنے مقام سے غافل، اس دنیا کی حقیقت سے غافل، اپنی اصل منزل سے غافل، پوری زندگی ان کی غفلت کے اندر گزر گئی۔ دنیا میں انہوں نے بڑے کارنامے کر لیے، لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء نے اور دین والوں نے ایجاد کیا ہے، ان کی کوئی ایجاد بتائیں۔ پروفیسر فزکس کے پروفیسر، کیمسٹری کے پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ایجاد بتائیں۔ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے یہ علم دنیا کی ایجادات کے لیے نازل نہیں کیا۔ دنیا کی ایجادات تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور گھونسلے نہیں بناتے، جانور اپنے گھر نہیں بناتے، جانوروں کو چلنا، پانی میں تیرنا اور ہواؤں میں اڑنا نہیں آتا، یہ چیزیں تو جانوروں کو بھی حاصل ہیں۔ اس علم کا اصل امتیاز یہ ہے کہ یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے اور انسان کو انسان کے مقام سے آگاہ کرتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تجھے کس شرف و فضیلت اور عزت و کرامت کے ساتھ سرفراز کیا ہوا ہے، اور تیرا ٹھکانہ اصل کیا ہے جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے رہنے کی اصل جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ یہ دنیا ہے جو دکھوں کا گھر ہے، جو دنیا ہے یہ دنیا ہے جو تھوڑے سے وقت کے لیے انسان کو ملی ہے، اور یہاں بھی انسان کے دل کے ارمان، انسان کی تمنائیں، انسان کی آرزوئیں اور انسان کی امیدیں اور انسان کی جستجوئیں، یہ ساری پوری نہیں ہوتی۔ بے شک کوئی مزدور سے 1000-1500 کی مزدوری سے زندگی شروع کر کے ارب اور کھرب تک پہنچ جائے، بلینز ٹریلینز تک پہنچ جائے، لیکن اس کے دل میں جھانک کے دیکھو اور اس سے پوچھ کے دیکھو تو وہ یہی کہے گا کہ دل کی دل میں رہ گئی ہے، پوری نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ تو کیا اللہ رب العزت نے انسان کو اسی دنیا کے لیے پیدا کیا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے جو انسان کے دل میں ارمان رکھے ہوئے ہیں، یہ تمنائیں اور آرزویں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے پورا کرنے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں، وہ اگلی زندگی میں ہے، وہ جنت کی زندگی میں ہے، وہاں جا کے وہ سب کچھ پورا ہونے والا ہے۔ اور یہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ایسا اقتدار ملے، ایسا اختیار ملے کہ میں جو چاہوں کروں، لیکن کسی کو بھی نہیں ملتا، کسی کو بھی نہیں ملتا۔ جو اپنے آپ کو پاور والے سمجھتے ہیں کہ ہم مرکز ہیں اقتدار کا، ان کی بھی مرضی پوری نہیں ہوتی، اور جن کے سر پہ اور جن کے کندھے پہ اقتدار کے یہ ستارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کتنے بے بس ہوتے ہیں، وہ کتنے بے بس ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں کیسی حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اقتدار والوں کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے مقام بنایا ہے، وہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اور یہ انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑی عزت ہے انسان کی۔ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء، اور انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انبیاء کے اور القاب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے، کسی کا خلیل کے ساتھ، کسی کا روح اللہ کے ساتھ، کسی کا کلیم اللہ کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جس ہستی کو
اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عظمت اور عزت کے مقام پر ذکر کیا، اور ان کا جو وصف بیان فرمایا وہ کیا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ کے عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کی عبودیت اور یہ ان کی عبدیت کاملہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ قیامت والے دن ان کی یہ سیادت اور ان کی یہ برتری اور ان کی یہ کرامت اور ان کی یہ فضیلت اور ان کا یہ اعزاز پوری دنیا کے اوپر ظاہر ہوگا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، اور نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آنے والے سارے تحت لوائی یوم القیامہ، یہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں پوری انسانیت کا قائد اور پوری انسانیت کا سردار ہوں گا۔ یہ اعزاز اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے کون سا علم عطا فرمایا تھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ علم جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ کتاب و حکمت کا علم تھا، وہ قرآن و سنت کا علم تھا، وہ دین کا علم تھا۔ اور یہ علم، یہ بلڈنگ کا علم، یہ کیمسٹری کا علم، یہ فزکس کا علم، اور یہ فضائی علوم کا علم، اور یہ آئی ٹی کا علم، یہ سارے علم یہ انسان کی ضرورت کے علم ہیں، لیکن انسان کو انسان بنانے کا علم جو ہے یہ وحی کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اور اس علم کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان بنائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر ہیں، اللہ اکبر۔ ان کے بعد جو انسانی تاریخ میں سب سے عظیم لوگ تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں محب الدین الخطیب، مصر کے عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجیل المثالی، مثالی لوگ۔ پوری انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسول کے بعد ان کی مثال نہیں ملتی، یہ ایسے عظیم انسان تھے۔ یہ جس شخصیت کے نام سے اس مسجد کی نسبت ہے، سعد بن ابی وقاص، ان جیسا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جو ایران کے فاتح تھے اور قریشی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اور اللہ اکبر اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے، بڑی محبت کرتے تھی ماں ان کے ساتھ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، کہنے لگی کہ میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ پہلے تو بڑا پیار کے ساتھ انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے کہ اماں یہ کام نہ کرو، آپ کھانا بھی کھا لو، سائے میں بھی آ جاؤ، پانی بھی پی لو، یہ سلسلہ ختم کر دو۔ لیکن اماں اٹک گئی، نہیں میں نہیں کروں، بس میں تو اسی طرح مروں گی، تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے مروں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مانتی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اماں تو ایک ہے، تیرے جیسی 100 بھی ہو تو اسی طرح تڑپ کے مر جائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انسان تھے، اور یہ انسان تھے اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کا ان کو شرف حاصل کیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے۔ تو پھر ادھر سعد کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے اور اللہ رب العزت سے قبولیت نازل ہو جاتی تھی۔ یہ انسان تھے، عمر بن خطاب انسان تھے، ابو بکر صدیق انسان تھے۔ وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی تھی اللہ رب العزت اس کو وحی بنا کے نازل کر دیتے تھے۔ وہ اجتہاد کرتے تھے، ان کے اجتہاد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جاتا تھا۔ یہ تھے انسان جن کی فکر اتنی صاحب تھی، جن کا عمل اتنا صاحب تھا، جن کا کردار اتنا اونچا تھا کہ فرشتے رشک کرتے تھے، آ کر ان کو سلام کہتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے۔ یہ انسان تھے، یہ انسان بنائے ہیں اس علم نے۔ اور آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس علم کی تعلیم کے ساتھ اور اس علم کی تربیت کے ساتھ اس انسانی معاشرے کے اندر ایسے ہی انسان پیدا کیے جائیں۔ جو ایک بہت بڑے مفکر ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، میرے دل کے اندر وہ بات آج تک بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، علامہ صاحب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تبدیلی کا صرف ایک اور ایک ہی راستہ ہے، اقتصادی ترقی نہیں، سائنسی ترقی نہیں، مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، المسلم الصحابی، صحابہ جیسا مسلمان بننا۔ یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو صحابہ کو مقام عطا فرمایا تھا،
جو صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتے نازل کر دیے، اور جنگ خندق میں اللہ رب العزت نے ہیبت ڈال دی ان کے دلوں میں، 10,000 کا لشکر تھا، اللہ رب العزت نے ہوائیں بھیج کر ان کے خیمے بھی اکھاڑ دیے اور ان کے دل بھی اللہ رب العزت نے کمزور کر دیے اور وہ بھاگ گئے۔ اور جنگ تبوک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر تھا اور آپ 30,000 کا لشکر لے کے گئے، اللہ رب العزت نے ایسی ہیبت ڈالی کہ وہ سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکے۔ یہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، اور یہ علم ایسے ہی لوگ تیار کرنے والا علم ہے۔ آج اس علم کی طرف ہمارا رجوع بھی نہیں اور اس کی طرف ہمارا اقبال بھی نہیں، اور اس سے اس طرح اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، پتہ ہے، لیکن بدلتے نہیں ہیں۔ جہاں ہے ڈگر وہی کی وہی رہتی ہے۔ یہ اصل المیہ ہے ہمارا، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس علم کے اندر اس علم کے ساتھ جوڑ کے اس کو سیکھنا سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اور آپ کی بھی میرے بیٹا یہ ذمہ داری ہے، آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچے، ویسے آپ کو تو ماشاءاللہ انہوں نے دوسرا علم بھی پڑھا دیا ہے، آپ کو میٹرک بھی کروا دیا، آپ کو ایف اے بھی کروا دیا، اور ایف ایس سی بھی کروا دیا، اور بی ایس بھی کروا دیا، اور آپ ایم فل بھی کریں گے، اور آپ ڈاکٹریٹ بھی کریں گے، یہ سارے مرحلے آپ پڑھیں گے۔ لیکن العلم جو ہے وہ یہی ہے جو کتاب و سنت کا علم ہے، یہ سپر سائنس ہے، یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، یہ سب سے عرفہ علم ہے۔ اس کو توجہ دو، اس کو پریفر کرو، اس کو اپنی اولین ترجیح بناؤ، اپنی زندگی کا سب سے بنیادی مقصد یہ قرار دو کہ میں نے اس علم کے اندر کمال پیدا کرنا ہے، اس علم کے اندر رسوخ پیدا کرنا ہے، اور اس کا علمی رسوخ بھی ہو اور اس کا عملی تمکن بھی ہو کہ اس علم کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، میرا اٹھنا بیٹھنا اس علم کی روشنی میں ہو۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہ ہے اہل علم کی پہچان، قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء نرفع درجات من نشاء اے بالعلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے علم کے ساتھ درجے بلند کیے ہوئے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ اکبر، جو اللہ کی بارگاہ میں اونچا مقام رکھنے والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کی مسند کے وارث ہیں، انبیاء کے منبر کے وارث ہیں، انبیاء کے مصلی کے وارث ہیں، انبیاء کے مشن کے وارث ہیں۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ دعوت اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ مشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو یہ مشن ہے، اس مشن کے وارث، اس علم کے وارث یہ لوگ ہیں سب سے اونچے درجے والے۔ ان کی قدر کرنا اور ان پر خرچ کرنا۔ میں دعائے خیر کرتا ہوں اپنے محسنین کے لیے، ماشاءاللہ بلڈنگوں پر خرچ کرنے کا موقع ہو تو یہ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا اعلیٰ اور بڑا شاندار کام ہونا چاہیے، لیکن جب اہل علم پہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ سوچنے لگتے ہیں مولوی صاحب کو اتنا پیسہ دے دیں، طالب علموں پر اتنا خرچ کر دیں، یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ چیزیں سچی بات ہے، بے شک مسجد ہی کیوں نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مال میں برکت نہیں ہوتی وہ مٹی میں خرچ ہوتا ہے، مٹی اور پتھر پہ خرچ ہوتا ہے وہ مال جس میں برکت نہیں ہوتی۔ اصل مال وہ ہے جو علم اور علماء کے اوپر خرچ کیا جائے۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، کبھی سیاست پہ خرچ کرتے ہیں، کبھی سیاسی جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کبھی ہنگامی کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کبھی جذباتی راہوں میں خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے، ہم سے فلاں ڈرتا ہے، ہم سے فلاں ڈرتا ہے، اور اب کیا ہے؟ اب رخ ہی بدل لیتے ہیں۔ بھائیو میری بات تلخ ضرور ہوگی لیکن میں آپ کو سچی بات ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ترجیحات کو بدلیے، ترجیح علم کو بنائیے، تعلیم کو بنائیے۔
قومیں بنتی ہیں علم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، تبدیلیاں آتی ہیں تعلیم کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ تبدیلی نہیں آتی، تعلیم انسان کے بدلنے سے آتی ہے۔ اور انسان تب بدلتا ہے جب اس کا اندر دل بدلے، اور دل بدلتا ہے کب؟ جب انسان کی سوچ بدلے، سوچ بدلتی ہے اور علم کے ساتھ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے تربیت کے ساتھ بدلتا ہے، اس کے ساتھ انسان بنتے ہیں۔ تو جو انسان بنتے ہیں پھر اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کا مقام ہوتا ہے۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد ہونا اور بات ہے اور عبدہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، یہ سراپا انتظار و منتظر۔ یہ جو عبد ہوتا ہے یہ تو کوئی IMF کا، کوئی ان کا ورلڈ بینک والوں کا عبد ہے، اور کوئی IMF والوں کا عبد ہے، اور کوئی امریکہ کا عبد ہے، اور کوئی کسی اور کا عبد ہے، کوئی کسی اور کا عبد ہے۔ یہ عبودیتوں کے طوق تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں اتریں گے جب تک تم ان کی نفی کر کے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی عبدیت کا اپنے گلے میں طوق نہیں ڈالو گے، اور اپنی نکیل شریعت کی ہاتھ میں نہیں دو گے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگے، یہ طوق تمہارے بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور یہ تمہاری گردن دباتے ہی چلے جائیں گے۔ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ عبدہ ہونا، اس کا بندہ بننا، تو پھر ای سراپا انتظار و منتظر۔ یہ جو عبد ہوتا ہے یہ تو ادھر کبھی دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کریں گے، وہ کچھ دیں گے، یہاں سے کچھ ملے گا، وہاں سے کچھ ملے گا۔ لیکن جو عبدہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کب اس کے ہاتھ اٹھے اور میں اس کے لیے فطرت کے قوانین کو بدل دوں۔ اللہ رب العزت فطرت کے قوانین کو بدل دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ چھٹی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے نہیں بنائے، کون سی مشینیں لگی تھی، کون سی وہاں سڑکیں بنائی گئی تھی؟ ایک لمحے کی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لگایا اور اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے۔ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ آج بھی ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس لیے اس علم کی قدر کیجیے اور اس علم کی حقیقت کو پہچانیے اور اس علم کے اوپر توجہ دیجیے، اس علم کے اداروں کو مضبوط کیجیے۔ یہ تو ایک ادارہ ہے جامعۃ البیان اور معہد البیان، اس طرح کے لاکھوں ادارے ہونے چاہیے، کروڑوں کی آبادی میں لاکھوں ادارے اس طرح کے ہونے چاہیے جہاں لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ اس لیے علم اور تعلیم کے اوپر خرچ کرو، اس کے اوپر بھرپور توجہ دو، تعلیم کے ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، کس چیز کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی؟ اللہ اکبر۔ جس کتاب کو ایک انسانی محنت اور کاوش، جو ایک انسان کی محنت اور کاوش تھی، اللہ رب العزت نے اس کو یہ قبولیت عطا فرمائی۔ یہ قبولیت جو ہے علماء کی گواہی، علماء کی گواہی کو چھوٹی گواہی ہے؟ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے ساتھ، جو اپنے لیے فعل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم۔ شاہد اللہ رب العزت نے اپنی طرف اس فعل کی نسبت فرمائی، اللہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اسی فعل کے ساتھ وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اسی فعل کے ساتھ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ علم والوں کی گواہی جو ہے یہ وہ گواہی ہے جس کو اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہے۔ یہ علم والوں کی گواہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ قرآن مجید کے بعد دین کی سب سے صحیح اور معتبر کتاب ہے، سب سے صحیح ترین کتاب یہ ہے کتاب بخاری رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصحیح۔ تو یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی تو دنیا کا کون سا علم پڑھ کے لکھی تھی؟ اس لیے دنیا کے علم کی میں نفی نہیں کرتا، یہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے، لیکن اس علم کے اندر اگر علم دین کی اور دین کی فقہ کی اور شریعت کی سوجھ بوجھ کی اگر روشنی نہ ہو، چاشنی نہ ہو، تو یہ علم فساد کا ذریعہ بنتا ہے، ظلم کا ذریعہ بنتا ہے، معاشروں کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے، اور آخر کار انسان کی تباہی کا، بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھ لو جا کے، موہنجو داڑو کی تہذیب ہمارے سامنے ہے، گندھارا کی تہذیب ہمارے سامنے ہے، ٹکسلا اور ہڑپا کی تہذیب ہمارے سامنے ہے، ختم ہو گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کا کوئی نشان نہیں۔ لیکن یہ جو علم ہے، یہ علم ایسا ہے کہ یہ انسانوں کو لازوال بنا دیتا ہے۔ امام بخاری لازوال ہیں، آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، ان کا نام آتا ہے، ان کی کتاب لوگ
امام بخاری کی کتاب کی طرف نسبت نہیں کرتے، بخاری کی طرف نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، کتاب بخاری نہیں کہتے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، یعنی بخاری کی ذات کتاب بن گئی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف ہے یہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس علم کے اوپر توجہ دیں، اور آپ بھی میرے بیٹے اپنے لیے کبھی بھی یہ احساس نہ کریں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آپ کو جو علم اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، وہ ایک انگلش میں تقریر کرنے والا بیٹا جو ہے وہ علم کی فضیلت پر ہی گفتگو کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر، عبادت گزار، تہجد گزار، روزے دار، صدقہ خیرات کرنے والا، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا، ساری عبادت کے کام کرنے والا، العابد، یہ العابد کا لفظ ساری عبادتیں اکٹھی کرنے والا، اس کے اوپر العالم جو دین کا عالم ہے، اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ادنا امتی کے اوپر ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، تو اس لیے اس اعزاز کی قدر کریں، لیکن یہ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ یہ علم اگر آپ کو عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے تو کبر اور نخوت، غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ علم وہ ہے جو انسان کو تواضع سکھاتا ہے، جو انسان کو تواضع سکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپشن آئی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے یہ اختیار ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو ملکن رسولہ، بادشاہ رسول بنا دیا جائے، یا آپ چاہتے ہیں تو بادشاہ نہ بنے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا عام رسول بننا چاہتے ہیں، یعنی بادشاہت کے بغیر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے مشورہ کیا، ان سے رائے لی، انہوں نے رائے دی، انہوں نے کہا یہ اونچا بننے کے لیے جو آپ کو پیشکش کی گئی ہے، آپ نیچا بننے کی کوشش کریں، نیچے ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا عبدن رسولہ، میں بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا، میں عبدن رسولہ، بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے عبدہ و رسولہ، بندہ رسول بنا دیا۔ تو کیا شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ سارے انسانوں کے سردار ہو۔ تو یہ علم جو ہے یہ انسان کو تواضع سکھاتا ہے، یہ انسان کو فروتنی سکھاتا ہے۔ اس لیے اس علم کے ساتھ انسان کو عاجزی، نیاز مندی اور اپنے علماء کا اور بڑوں کا احترام کرنا یہ سیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کبر اور نخوت اور عجب اور غرور یہ انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے۔